نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصور. توفیق شریفات کی برکت سے ترتیب ملفوظات کا سلسلہ بالترتیب چل رہا ہے. اپنے یہاں بھی سیکٹر میں عصر کے بعد عشاء کے بعد بیٹھنے کا احباب کے قدموں میں معمول ہے. بالعموم عصر کے بعد اپنے مرشد پاک حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات ملفوظات اور مجالس وغیرہ سنانے کا معمول ہے، اور بندے کی اصطلاح میں اس کو مجلس خاص کہا جاتا ہے. بعد نماز عشاء مسجد میں احباب کی خدمت میں حاضری کا معمول ہے، اور جیسی ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق توفیق الہی اپنی حضرت کی برکت سے وہ بات پیش کی جاتی ہے. اس کو ہمارے یہاں جیسے عام کہا جاتا ہے. پہلے تو بالترتیب درس قرآن کا سلسلہ فجر کی نماز کے بعد جاری تھا. الحمدللہ دوسری بار سلسلہ چل رہا تھا. ایک بار حضرت والا کی حیات مبارکہ میں بہت تفصیل سے درس قرآن اللہ پاک نے پورا کروایا. اب کچھ عرصے سے شوگر کی تکلیف کی بنا پر یہ سلسلہ ملتوی ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ عافیت سے صحت بحال فرمائے. لیکن اس تیسری نشست کا معمول بھی ناشتے کے بعد مہمانوں کی خدمت میں بیٹھنے کا ہے، اور اس میں خاص گفتگو اور مشورہ ہو جاتا ہے. میرے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ نشستیں حدیث شریف سے مجالس 3 قسم کی یومیہ ثابت ہوں، اور مشائخ کے یہاں بھی یومیہ 3 مجالس کا 3 نشستوں کا اہتمام ہونا چاہیے، اور مشائخ اسلاف کے یہاں یہ طرز رہا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ 3 بار حضرت کے حکم عالی کی تعمیل میں احباب کے اقدام مبارکہ میں بیٹھنا نصیب ہوتا ہے، اور بڑا نفع محسوس ہوتا ہے کہ طالبین کے قدموں میں بیٹھنا یہ اظہار وجود بھی ہے، اور بہت باتیں سمجھ میں آتی ہیں ان کی برکت سے. لوگوں کی عجیب عجیب طلب ہوتی ہے، اور ان کی طلب صادقہ کا اثر جو ہے وہ قلب کے اوپر ہوتا ہے.
اب کیونکہ اسفار بھی رہتے ہیں، لہذا اگر یومیہ معمولات کے خلاف اسفار میں نیا طرز اختیار کیا جائے یا مختلف انداز اختیار کیا جائے تو اس کا نباہ مشکل ہے۔ اور سادگی صرف لباس میں نہیں ہوتی، معمولات میں بھی سادگی ہو، کلام میں بھی سادگی ہو۔ تو میں اپنے حضرت کے مشورے سے، کیونکہ یہ کام اللہ کا شکر ہے تقریباً 30 سال سے چل رہا ہے، معمول سفر اور حضر کا ایک سا رکھا تاکہ سہولت ہو اور نبھایا جا سکے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے، لوگ کہتے ہیں چاہ مشکل ہے، سب غلط، نباہ مشکل ہے۔ کئی دن میں کچھ بات آ گئی، بالخصوص مفتی زبیر نیاز صاحب کی وجہ سے ان کے سامنے اپنا یومیہ نظام الاوقات کر دیں، اور اس میں آسانی بھی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ فی الفور تو کہیں بھی لے جائے، کہیں بھی جانا ہو تو ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارا معمول یومیہ کا کیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اس کو نبھایا جا سکتا ہے، اور کئی مہینے اسفار میں گزر جاتے ہیں بفضل تعالیٰ اپنے مرشد پاک کی نالین کی برکت سے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کوئی گرانی نہیں ہوتی۔ اگر آدمی کبھی کچھ کرے کبھی کچھ کرے اور گھر پر کچھ ہو باہر کچھ ہو، بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ آسان سی بات ہے کہ بھئی یہی معمول ملاقات کا سفر میں ہے، جب آپ گھر پر آئیں گے تب بھی یہی معمول ملے گا، اور جو آپ نے گھر پر دیکھا ہے وہی معمول سفر میں آپ کو نظر آئے گا۔ ایک آدمی دیوبند میں 40 سال کے بعد عرب سے آیا، تو اس نے اپنے میزبان سے کہا کہ میں عصر کی نماز چھتے والی مسجد میں پڑھوں، کیونکہ عصر کے بعد حضرت حاجی محمد عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ چھتے والی مسجد میں تشریف فرما ہوتے ہیں، اور وہ مجھے مل جائیں گے، میں ان کی زیارت اور ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ اتنے وثوق سے اس نے کہا کہ کسی نے کہا کہ یہ تمہیں یقین ہے تم کتنے عرصے کے بعد باہر سے آئے، کہ اب بھی حضرت حاجی صاحب جو ہیں وہ عصر کے بعد بیٹھا کرتے تھے اور چھتے والی مسجد ہی میں ملیں گے۔ وہ شخص بڑے سلجھے ہوئے تھے، کہتے کہ بھائی اللہ والوں کے معمولات خواہاں تبدیل نہیں ہوا کرتے، جب ایک معمول جاری کر دیتے ہیں تو اس کو نبھاتے ہیں اور اس پر ان کا دوام رہتا ہے۔ اس پر ایک بات اور یاد آئی کہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے مدینہ طیبہ میں، حضرت مولانا محمد موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خیاط کے نام سے مشہور تھے۔ حالات میں جب وہاں تنگی پیدا ہوئی تو انہوں نے درزی کا پیشہ اختیار کر لیا، اور درزی کے پیشے میں کام طریقہ کرتے تھے۔ ہمارے بزرگوں میں سے کوئی بزرگ جب حج کے لیے گئے تو وہ حضرت مولانا محمد موسیٰ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے اپنے کسی کام کے لیے دعا کے واسطے ان سے کہا، اور وہ کہہ کر چلے آئے۔ 8-10 سال کے بعد میں ایک اور صاحب مولانا موسیٰ صاحب کو ملے اور کہا کہ وہ جو فلاں بزرگ ہیں ان سے کہنا کہ بھی تم دعا کے لیے کہہ گئے، میں روزانہ دعا کرتا ہوں، لیکن جس بارے میں تم نے دعا کے لیے فرمائش کی اطلاع آج تک نہ دی، اس کا کیا ہوا؟ قریب دوسرے صاحب جب حج سے واپس آئے تو انہوں نے آ کر ان بزرگ سے کہا کہ بھئی مولانا موسیٰ صاحب ملے تھے مدینہ طیبہ میں، وہ فرما رہے تھے کہ آپ نے کسی کام کے لیے دعا کی فرمائش کی، میں بلا ناغہ 10 برس ہو گئے دعا کرتے ہوئے، لیکن آپ نے آج تک یہ اطلاع نہ دی کہ بالآخر اس کام کا کیا ہوا۔ اوہ یہ بزرگ میں ان سے ملا ہوں، بڑے کاملین میں سے تھے، بہت زیادہ شرمندہ ہوئے کہ اللہ اکبر، یہ خاصان خدا اہل اللہ نبھانا کس قدر جانتے ہیں۔
تب انہوں نے اطلاع کی کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی دعا سے میرا وہ کام جبھی ہو گیا. جی ہاں، زندگی میں باتیں آ گئی. بہرحال آپ رات سے باتیں کرنا اپنی اصلاح کی غرض سے مقصود ہے. ایسی ضابطے کی گفتگو سے پہلے کچھ باتیں ہو جایا کرتی تھیں ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں. تو کسی نے آہستہ سے کہا کہ اب مجلس شروع ہونے والی ہے. برابر والے سے کہا. میرے حضرت نے اس بات کو سن لیا. اچھا اب مجلس شروع ہونے والی ہے. بندہ توفیق الہی اپنے حضرت کی برکت سے جب بیٹھا تھا، حاضر ہوا تھا آپ حضرات کے پاس، تو مجلس تو جب ہی شروع ہوئی. مجلس تو جب ہی شروع ہو گئی. خیر، ایک مجلس میں ارشاد فرمایا کہ عربی طالب علموں کو بہت لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. عربی طالب علموں کو بہت لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ یہ کسی کام کے نہ ان کا ذہن دماغ کام کرتا ہے. اسی خیال کے بہت لوگ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں بھی تھے. خود عالمگیر کا وزیر اسی خیال کا کہ یہ دینی مدارس کے جو طلبہ ہیں وہ نکمے ہوتے ہیں. ایک روز جامع مسجد کی حوض پر عالمگیر اور ان کا وزیر اسی قسم کی گفتگو کر رہے تھے. وزیر کی پوری تقریر اس پر تھی کہ عربی طلبہ کسی کام کے نہیں، بیکار ان پہ خرچ کیا جاتا ہے. اس زمانے میں شاہی خزانہ مدارس کا خرچہ برداشت کرتا تھا. اتفاق سے ایک طالب علم کا وہاں سے گزر ہوا. عالمگیر نے اس کو بلایا اور پہلے وزیر سے یہ سوال کیا کہ بتلاؤ اس حوض میں کتنے کٹورے پانی ہیں. اور پھر یہی سوال اس طالب علم سے کیا تو وزیر نے تو یہ کہا کہ جہاں بخشی جائے. یہ اس زمانے کا تقیہ کلام تھا، حضور جہاں بخشی جائے. مجھے تو معلوم نہیں کہ کتنے کٹورے پانی ہے اس میں. عالمگیر اس بات کا مشاہدہ کرانا چاہتے تھے کہ دینی مدارس کے طلبہ کتنے قابل ہوتے ہیں، جبکہ تم یہ کہتے ہو کہ نکمے ہوتے ہیں. اب طالب علم سے پوچھا بھی بتلاؤ اس حوض میں کتنا پانی، کتنے کٹورے پانی. طالب علم نے کہا کہ حضور سوال ناقص ہے. آپ کا جو سوال ہے وہ ناقص ہے، مبہم ہے. پہلے آپ کٹورا تو دکھلائیے کہ وہ کٹورا کون سا ہے. وہ کٹورا، وہ پیالہ تو دکھلائیے کہ وہ کون سا ہے، کس سائز کا ہے. تبھی تو میں بتلاؤں گا کہ اس میں کتنے کٹورے پانی کے ہیں. عالمگیر بھی دنگ رہ گیا، اس لیے کہ یہ تو بتلایا ہی نہیں کہ کٹورا کتنا بڑا ہوگا. خیر، میں اسی کا جواب دیتا ہوں. طالب علم کا بغیر کٹورے کے جواب دیتا ہوں. اس نے کہا دیکھیے اگر اتنا بڑا حوض ہے اس حوض کے اس کا نصف کر لیجیے، نصف اور نصف 2 کر لیجیے. اگر نصف کے برابر کٹورا ہے تو 2 کٹورے پانی اور حوض کا چوتھائی کر لیجیے. اگر چوتھائی کے برابر کٹورا ہے تو 4 کٹورے پانی. غرض جو نسبت کٹورے کو حوض سے ہوگی اتنے ہی کٹورے پانی حوض میں ہے. بس یہ آپ کا جواب ہے. وزیر نے جب یہ جواب سنا جس کا جواب خود وزیر نہیں دے سکا تھا، تب اپنے اس حقارت کے خیال سے باز آیا کہ واقعی دینی مدارس کے اندر لڑکے قابل ہوتے ہیں اور وہ قائل ہوا اس بات پر.
تو اگر صحیح طالب علم ہو تو اس کا دماغ بہت اونچا ہوتا ہے، مگر اس دماغ سے خود کام بھی تو لے۔ عبداللہ جی فرما رہے ہیں اب دماغ بڑھانے کی چیز منطق، اب تو منطق کا پڑھنا پڑھانے ختم ہو گیا، اور جو رسمی طور پر کچھ باقی ہے تو اس کی بھی نکالنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ منطق کے بغیر نہ قرآن پاک صحیح سمجھا جا سکتا ہے، نہ احادیث ٹھیک سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اگر وہ طالب علم اچھی طرح منطق پڑھے ہوئے نہ ہوتا، عالمگیر کو یہ جواب دینے کی کبھی نہ سوچتا۔ اس لیے منطق کا مدارس عربیہ میں درس نظامی میں داخل رہنا نہایت ضروری ہے۔ آخر میں میرے حضرت ایک بات یہ بھی فرمائی تھی کہ یہ دور سائنس کا ہے، فلسفہ بھی بہت غور سے پڑھنا چاہیے۔ منطق رکھنے پر بھی حضرت مصر تھے، اور فلسفے کے بارے میں فرمایا اس دور میں اور سرسری طور پر فلسفہ پڑھنا غلط بات ہے۔ بڑے بڑے ملحدین اور مخالفین موجود ہیں، فلسفہ بہت غور سے دیکھنے کی چیز ہے۔ ایک سلسلہ گفتگو میں اسی مجلس میں فرمایا کہ بات یہ چل رہی تھی کہ اولیاء اللہ سے نفع ہوتا ہے، اللہ کے دوستوں سے نفع ہوتا ہے، جبکہ عقیدت کے ساتھ ان کی خدمت و صحبت میں رہا جائے، اور نقصان ہوتا ہے جبکہ ان کو تکلیف پہنچائی جائے، ایذا پہنچائی جائے۔ یہ ایذا پہنچانا اور زبان سے برا بھلا کہا جائے یا ان کے کمالات کا انکار کیا جائے۔ رہا یہ سوال کہ صحیح ولی اللہ کی پہچان کیا ہے، سو دیکھنا چاہیے کہ اس کو علماء اور صلحاء اس زمانے کے تسلیم کرتے ہیں یا نہیں۔ اسی طرح میرے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ خلافتیں بعض ایسی ہوتی ہیں جس میں صحیح معنی میں منصب ارشاد ہوتا ہے، کہیں خلافت برائے حفاظت ہوتی ہے، کہیں خلافت کسی اور سبب سے بھی ہوتی ہے، لیکن جس میں منصب ارشاد ہو ایسے لوگ کم ہوتے ہیں، اور اس کی پہچان بھی ایک روز بیان کرتا ہے کہ شیخ کی زندگی میں اس زمانے کے مشائخ اہل اللہ پاسان خدا ماہرین طریق اس پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ علامت اس بات کی کہ میری خلافت نہیں ہے بلکہ اس کے پاس صحیح معنی میں منصب ارشاد بھی ہے۔ یہ بڑی چیز ہے۔ تو فرمایا کہ اب یہ ولی اللہ کی پہچان بیان فرما رہے ہیں کہ اس دور کے علماء صلحاء اس کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر کرتے ہیں تو پھر عامی آدمی کو بالکل تفتیش کی ضرورت نہیں، البتہ جسے کچھ نور بصیرت ملا ہے، باطن کی روشنی، وہ اس کی مجلسوں میں شریک ہو کر دیکھے کہ اس کی مجالس میں آخرت کی رغبت، محبت الہی، عشق رسول کی زیادت ہوئی ہے، دنیا سے بے رغبتی یا دنیا کی بے رغبتی اور آخرت کی رغبت ہو رہی ہے، تو جانو کہ اس کی صحبت تقسیم ہے جی، اور یہ ماشاءاللہ ولی ہے، درجہ ولایت کے اس کو حاصل ہے۔ اگر اس کی مجلس میں شریک ہو کر آخرت کی رغبت پیدا ہوتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے تو اس کے ولی ہونے میں کوئی شک نہیں کرنا چاہیے، اس سے اپنا تعلق پیدا کرو اور مٹ کر اس سے فائدہ حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔
فرمایا تقویٰ بہت اونچی چیز ہے، یا اللہ ہم سب کو تقویٰ نصیب ہوتا ہے۔ دعا کرتے تھے تقوی سے تقویت حاصل کرنی چاہیے، تقوی سے تقویت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ جگہ تقوی کا حکم فرماتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ سب کچھ ہو، تقوی نہ ہو جو بجی کے الفاظ سب بیکار۔ تمام عبادات مانند دوا کے، تقوی مانند پرہیز کے، تمام عبادات مانند دوا اور تقوی مانند پرہیز کے۔ مثل مشہور ہے کہ 100 دوا ایک پرہیز برابر ہے، 100 دوا ایک پرہیز برابر ہے۔ تو جس طرح جسمانی امراض میں دوا کرنے کے ساتھ پرہیز ضروری ہے، اسی طرح روحانی امراض ختم کرنے کے لیے عبادات کے ساتھ پرہیز یعنی تقوی ضروری ہے۔ کیا اللہ ایسا مطلوب تقوی جو پہلے حضرت کی نظر مبارک میں تھا وہ ہمیں عطا کرے۔ اور تقوی میں ہوتا ہی کیا ہے؟ بہت آسان، یہ منتہی کی شان ہے۔ اس کے یہاں بغیر اصطلاحی گفتگو ہوتی ہے، بات کو پانی پانی کر دیتا ہے۔ رائج الوقت زبان جانتا ہے، عوام میں رہتا ہے، عوامی بولی بولتا ہے اور عوامی بولی سے بات پانی پانی کر دیتا ہے۔ اور میں تقوی میں ہوتا ہی کیا ہے جو اتنا مشکل سمجھو؟ بس ذرا سی زبان کی حفاظت، ذرا سی کان کی حفاظت، ذرا سی ناک کی حفاظت، پھر دیکھو کیا دور کر کیسا آسان انداز ہے۔ ارے تقوی میں ہوتا ہی کیا ہے؟ بس ذرا سی زبان کی حفاظت، ذرا سی کان کی حفاظت، ذرا سی ناک کی حفاظت، پھر دیکھو کیا نور پیدا ہوتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زبان کان آنکھ کو بند کرو، زبان کان آنکھ کو بند کرو۔ کتنے وثوق سے فرماتے ہیں مولانا روم، پھر بھی اگر اسرار الہی نظر نہ آئے تو ہم پہ ہنسنا، جس کو بندہ اپنے حضرت کی برکت سے اور حضرت ہی کے الفاظ میں عرض کیا کرتا ہے زبان بند کر دل کھل جائے، زبان بند کر دل کھل جائے۔ بہت بول کر دیکھ لیا، ذرا چپ رہنے کا مزہ بھی دیکھ لیا۔ چپ میں کتنی طاقت ہے؟ عوام الناس کہتے ہیں ایک چپ 100 کو ہرا ہے، یعنی ایک سکوت جو ہے اس میں اتنی طاقت ہے کہ 100 ہار جائیں گے، اتنی طاقت ہے اس میں۔ اللہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بولنے سے چپ رہنا افضل ہے، اور چپ رہنے سے ذکر کرنا افضل ہے، اور ذکر سے شکر افضل ہے۔ اور فرمایا فی نفسی شکر میں ذکر تو داخل ہے، شکر میں ذکر موجود ہے۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں زبان کان آنکھ کو بند کر، اور پھر بھی اگر اسرار الہی ظاہر نہ ہو، نظر نہ آئے تو ہم پہ ہنسنا، یعنی زبان سے ایسا کوئی کلمہ نہ نکالو جس سے کسی کو تکلیف ہو، اور کانوں سے کسی کی غیبت وغیرہ نہ سنو، آنکھ سے کوئی ناجائز غیر محرم پر نظر نہ ڈالو۔ بل ان چیزوں میں احتیاط برتنا اختیاری ہے، اور موٹی سی بات ہے جو بات غیر اختیاری ہو مشکل ہے، اور جو بات اختیاری ہے وہ آسان ہے۔ اختیاری میں کیا دشواری؟ کچھ بھی نہیں۔ بہرحال زبان کی بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ ایسے کلمات آدمی سے نکل جاتے ہیں لوگوں کا دل پھٹ جاتا ہے، یا بعض دفعہ انسان کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ آفات لسان 20 کے قریب موٹی موٹی آفات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے شمار فرمائی ہے۔ الہی توبہ، الہی توبہ۔ انسان کے وجود میں، انسان کے بدن میں زبان ایک ایسا آلہ ہے کہ اس سے زیادہ نیکیاں انسان کما سکتا ہے، اور بڑے سے بڑے گناہ بھی اس سے صادر ہو سکتے ہیں۔ زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ جب بولیے بندے سوچ کر بولیے۔ ابا جی فرمایا کرتے تھے سادہ الفاظ میں پہلے تول پھر بول، پہلے تول پھر بول۔
اور زبان سے ایسا کوئی کلمہ نہ نکالو جس سے دوسرے کو تکلیف ہو. اندازہ کر لو کہ دل شکنی تو نہیں ہوگی. دوستی میں، محبت میں، بے تکلفی میں، ہنسی مذاق میں بھی کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالو جس سے دوسرے کو اذیت پہنچے. اور یہ کہنا کہ صاحب میں تو اس کان سے سنتا ہوں، اس کان سے نکال لیتا ہوں، نادانی کی بات ہے. فرمایا کرتے ہو یہاں سے داخل کرتے ہو سب جگہ سے گزارتے ہوئے اور یہاں سے نکالتے ہو، ضرورت ہی کیا ہے یہاں داخل کرنے کی؟ داخل ہی کیوں کرتے ہو، داخل ہی کیوں ہونے دیتے ہو، ضرورت ہی کیا ہے؟ ایسا انداز مبارک تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آنکھوں کی حفاظت کے لیے فرمایا کرتے تھے کامیابی ہوگی تو دل کی نگرانی سے ہوگی. آنکھوں کی حفاظت دل سے ہوگی، دل سے. آنکھوں کو دل کے تابع کر دو، آنکھوں کو دل کے اندر رکھ دو، بس آسان سی بات ہے. آنکھیں اگر دل میں ہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے بد نظری ہو جائے. تاریخی بد نظری، کیسی بد نظری؟ جب آدمی تعلق میں اللہ میں سرشار ہوتا ہے، اللہ کے ذکر میں، اللہ کے تعلق میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، تو آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، پتھرا جاتی ہیں آنکھیں. دیکھ بھی رہا ہوتا ہے لیکن نہیں دیکھ پاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ درجہ حضرت کی برکت سے نصیب فرمائے. آنکھیں پتھرا جاتی ہیں. فرمان کس طریقے سے سننا اختیاری ہے، نہ سننا بھی اختیاری ہے، دیکھنا اختیاری ہے، نہ دیکھنا بھی اختیاری ہے، بولنا اختیاری ہے، نہ بولنا بھی اختیاری ہے. غیر اختیاری ہم گفتگو نہیں کر رہے ہیں، اختیاری بھی کر رہے ہیں. تو آنکھوں کی حفاظت دل سے ہوگی. آنکھیں دل میں رکھ دو، سیدھی سی بات. جدے میں حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہ ان سے شخص نے سوال کیا کہ حضرت وہ عورتیں پردہ نہیں کرتی. اللہ والوں کی عجیب شان ہے، فوراً برجستہ فرمایا عورتیں پردہ نہیں کرتی تو تم پردہ کرو. بڑے کام کی بات ہے. ہر میں دونوں طرف سے احتیاط نہیں ہے، بے احتیاطی ہے. اگر ایک طرف والے احتیاط نہیں کرتے تو دوسری طرف والے تو احتیاط کریں. آپ کی سمجھ میں ایک بات آ رہی ہے کہ ہمیں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، تو آپ اس بات کا کوئی انتظار کر رہے ہیں کہ عورتیں پردہ کریں تو تب ہم گناہوں سے بچیں. آپ خود احتیاط کرتے. وہ ہے کہ مرتا کیا نہ کرتا. بھائی مرتا کیا نہ کرتا، جب مرنے والا کوئی ہوتا ہے اس کی جان پہ آن پڑتی ہے تو وہ لاکھ جتن کرتا اپنے آپ کو بچانے کے لیے. ڈوبتے کے لیے تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے. بلا وجہ آپ دوسروں کا انتظار کرتے کہ عورتیں پردہ کریں تو ہم آنکھوں کے گناہوں سے تب بچیں. حضرت حفظی دعوت برکاتہ کی بات مجھے بے حد پسند آئی. عجیب بات فرمائی کہ وہ پردہ نہیں کرتی تو تم پردہ کرو. آسان سی بات ہے. ارے وہ احتیاط نہیں برتتی، نیم اڑیاں لباس کے ساتھ باہر نکلتی ہے، بے پردگی کے ساتھ باہر نکلتی ہے. تم نہ گھورو، نہ تکو، نہ دیکھو. نظر اول بلا قصد جو پڑ جاتی ہے فوراً ہٹا لی جائے، یہ معاف ہے. اللہ اللہ خیر سے اللہ. اور ایک دفعہ صاف فرمایا، لوہاری سے ایک خاتون آئی تھی اور پہلے کے پاس دروازے سے انہوں نے کچھ باتیں پوچھی تھی. بندہ بیچ میں واسطہ بنا ہوا تھا، حضرت کی مریدہ تھیں. تو خیر ان کے جانے کے بعد ابا جی نے فرمایا کہ اس دور میں آنکھوں کا پردہ نہیں ہے بلکہ دل کا پردہ ہے. آنکھیں دل میں رکھ لی جائیں اور بندہ تعلق مع اللہ میں ڈوبا ہوا ہو، مکمل حفاظت ہوگی. آنکھیں دل میں رکھ لو. اور خدا نہ خواستہ دل آنکھوں میں رکھ لیا، گئے کام سے، پھر خیر نہیں ہے. آنکھیں دل میں رکھ لو. فرمایا کہ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب دنیا کا معمولی سا کام بھی بغیر استاد سے سیکھے ٹھیک نہیں ہوتا تو دین کا کام اور وہ بھی روحانی بڑا لطیف، یعنی امراض باطنہ کا علاج یہ بغیر استاد سے سیکھے کس طرح حاصل ہو سکتا ہے. اس پر
ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی واضح بات سنائی. فرمایا ہمارے مصر صاحب کو پیر جی کہا کرتے تھے. ایک مرتبہ کوئی صاحب ایک چیز مانگنے آئے, پیر جی اندر مکان میں لہریں کے لیے گئے, دیکھا ابا جی کے ساتھ صاحب گلگلے اتارنا چاہ رہی ہیں. فرمایا کو فلاں چیز دے دو. پیر جی صاحب نے کہا ارے یہ بھی کوئی مشکل کام ہے. آٹا اٹھایا اور کڑاہی میں چھوڑ دیا. اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ نہیں مان رہے تو وہ چیز لینے کے لیے اندر چلی گئی, اور پیر جی صاحب نے جو آٹا کڑاہی میں چھوڑا اور وہ کڑاہی کے اوپر ہی تھا, بس گرم تیل کے سارے چھینٹے منہ پر گرے. معلوم ہو گیا کہ گلگلے اس طرح بنتے ہیں. پیر جی صاحب نے تو یہ دیکھا کہ آٹا یوں اٹھاتے ہیں یوں ڈال دیتے ہیں, یوں اٹھاتے ہیں یوں ڈال دیتے ہیں. یہ نہ دیکھا کہ منہ کہاں رکھتے ہیں, کس احتیاط سے تیل میں آٹا ڈالتے ہیں. ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ تو حصی چیز تھی, جب اس کو بغیر استاد کے نہ کیا جا سکا تو جو چیز حصی بھی نہیں باطنی روحانی معنوی ہے اس کو بغیر استاد کے کس طرح صحیح کیا جا سکتا ہے. اسی کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نفس بلا پیر کے سائے کے نہیں مارا جا سکتا. نفس بلا پیر کے سائے کے نہیں مارا جا سکتا. اس لیے جو پیر کا دامن مضبوطی سے پکڑنا چاہیے, ادب, لحاظ, عظمت اور اس کا پورا پورا اتباع ہونا چاہیے. انشاءاللہ تعالی پھر ضرور منزل مقصود پر پہنچے. معلوم ہوا کہ بھئی کوئی کام استاد کے بغیر انسان نہیں کر سکتا. کسی فن میں بھی آپ دیکھ لیجئے بغیر استاد کے انسان کامیاب نہیں ہوتا. جب حصی معاملات کے اندر اور حصی چیزوں کے اندر استاد کی ضرورت ہے تو پھر روحانی اور باقی معاملات میں استاد کی ضرورت کیسے نہ ہوگی. مولانا روم نے یہ قول بھی کیسا عجیب نقل فرمایا کہ نفس بلا پیر کے سائے کے نہیں مارا جا سکتا. اس لیے پیر کا دامن مضبوطی سے پکڑنا چاہیے, ادب, لحاظ, عظمت اور اس کا پورا پورا اتباع ہونا چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ تو ضرور منزل مقصود پر پہنچے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو طریق اللہ کی سمجھ عطا فرمائے, توفیق بھی دیں, تحصیل بھی دیں اور اپنا بنائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك أرجو رأسي. اللهم اقطع أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا نعمتك أسبغ علينا بالفضل واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم طهر قلوبنا بخيرك ونور قلوبنا بنور معرفتك أبدا يا الله يا الله يا الله. یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما, یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے امراض باطن اور تمام مشکلات کا حل آپ کی محبت میں ہے. اپنی مہربانی سے محبت کی پڑیا دے دو. یا اللہ ہم شفا یاب ہو جائے گی, اپنی محبت عطا فرما دو. ناجائز محبتوں کو زوال آئے, جائز محبتیں اعتدال پر رہیں اور ان کے حق و حقوق ہم سے ادا ہو جائیں. سب سے زیادہ اپنے پیار نصیب فرما, سب سے زیادہ اپنی محبت مبارک نصیب فرما. یا اللہ کہاں کہاں مارے پھر رہے ہیں ہم آپ کی محبت کو چھوڑ کر, اپنی محبت دے دو. یا اللہ محبت دے دو. ہم سب مل کے آپ سے سوال کرتے ہیں آپ کی محبت کا. یا اللہ اپنی محبت کا رزق عطا فرما, اپنی محبت کی بھیک عطا فرما. یا اللہ اپنی محبت دے دے. یا اللہ اپنی محبت دے دے. اپنے اولیاء میں شامل فرما. بزرگان سلسلہ کے فیضان ہم پہ جاری فرما. فہم و بصیرت عطا فرما.
یا اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرما، اپنے مقبولوں کی معیت نصیب فرما، رفاقت نصیب فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین کی نیک مرادیں یا اللہ پوری فرما دے۔ سب کے حق میں دعا کرتا ہوں یا اللہ سب کو اپنا ولی بنا دے، صاحب نسبت بنا دے، یا اللہ سب کو مستجاب الدعوات بنا دے، یا اللہ سب کے مسائل کو حل فرما دے، بعض کا وسیلہ آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یا اللہ علم و عمل اور حال ہمیں نصیب فرما، اس میں رسوخ عطا فرما، تمام ملکات فاضلہ مقامات باطنہ عطا فرما، یا اللہ فہم طریق عطا فرما، یا اللہ ہمارے رضائل کو فضائل سے بدل دیجیے، گند بھرا پڑا ہے یا اللہ پیچھے چھڑا دے، کیسے کیسے دکھڑے لگے ہوئے ہیں یا اللہ بیماریاں لگی ہوئی ہیں، آپ سے التجا ہے، عمر ہماری ختم ہوتی جا رہی ہے، عمر بیتتی جا رہی ہے، اب تو یا اللہ ان سے پیچھے چھڑا دے، یا اللہ باطن کے کیڑے مکوڑوں نے سانپ بچھیوں نے پریشان کر رکھا ہے، معافی دے، آپ سے التجا ہے یا اللہ عافیت کے ساتھ ہماری اصلاح ہو جائے، یا اللہ عافیت کے ساتھ ہماری اصلاح ہو جائے، جلدی ہو جائے، بلا امتحان کے ہو، بلا آزمائش کے ہو، یا اللہ کسی قصے میں نہ پھنس جائیں ورنہ بڑی مشکل آ جائے گی۔ یا اللہ آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کے لیے دعائیں کی وہ دعائیں امت کے حق میں قبول فرماؤ، عطا فرما دو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى وسلم على نبي الكريم۔